آغاز میں آپ کو بتائیں، ایران امریکہ مذاکرات، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر دنیا بھر کا اعتماد۔ اسلام آباد میں 4 بڑے اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک آج ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان پاکستان پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی پاکستان آئیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، معزز مہمان وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، اب ایسا لگتا ہے بات چیت کا مرحلہ آ گیا، پوری دنیا چاہتی ہے اس جنگ کو جلد روکا جائے۔ پاکستان ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کا مرکز بن گیا۔ الجزیرہ کے رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اب تمام سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان ایران کے خلاف امریکہ اسٹائل جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ چند گھنٹے کے دوران مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچے۔ مذاکرات کے لیے آئندہ چند گھنٹے میں سعودی وزیر خارجہ کی آمد متوقع ہے۔ ایران شاید ایسا سفیر بھیجنے پر راضی ہو گیا ہے جو مذاکرات میں حصہ لے سکے۔ مشرق وسطی کی جنگ میں ثالث بننا پاکستان کے لیے تاریخی لمحات ہیں۔ دعا ہے کامیابی کا صحرا پاکستان کے سر پر بندھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے 78 سال کی تاریخ میں پہلی بار ہمیں عالمی سفارتکاری میں اہم مقام ملا۔ امریکہ، ایران سمیت جنگ کے تمام فریق ہم پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج جو اہم رہنما پاکستان آ رہے ہیں، یہ بھی ہماری بڑی کامیابی ہے۔ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ میں خبر سنا دی، لکھا، بڑی خبر بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ پاکستانی پرچم بردار 20 بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ روزانہ 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا یہ اقدام خوشائن، تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایران کا مثبت اعلان امن کی جانب ایک بامعنی قدم اور مشترکہ کوششوں کو تقویت دے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی موجودہ صورتحال اور تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا، حملوں اور دشمنیوں کے خاتمے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ پاکستان کا خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ پی ایس او کا پیٹرول کارگو جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہو گیا۔ حالیہ بحران کے دوران پیٹرول کا لنگر انداز ہونے والا یہ 12واں بحری جہاز ہے۔ پیٹرول بردار جہاز ایم ٹی خیرپور فٹکو ٹرمینل پہنچ گیا۔ جہاز 55,000 میٹرک ٹن پیٹرول لے کر کراچی کی بندرگاہ پہنچا ہے۔ پیٹرول کارگو کی آمد سے ملک میں ایندھن کی فراہمی مستحکم ہوگی۔ کارگو سے طلب اور رسد کا توازن برقرار، قلت سے بچاؤ میں مدد ملے گی۔ پی ایس او نے حکام کو کارگو کی آمد سے متعلق باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے اور بیوی کے نام پر اسلحہ کے تاجروں سے قیمتی تحائف لیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو آج نہیں تو کل جیل جانا پڑے گا۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نیتن یاہو کی کرپشن پر ڈاکیومنٹری سامنے لے آئے۔ ٹکر کارلسن کا دعویٰ ہے کہ یہ مواد نیتن یاہو کو جیل میں ڈال سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے پولیس تحقیقات میں قیمتی تحائف لینے کا اعتراف کیا، جس کی ویڈیو لیک ہو چکی ہے۔ کرپشن کا بھانڈا پھوٹنے پر ویڈیو میں نیتن یاہو نے انکوائری افسران کو دھمکیاں دی۔ بار بار سوال کے باوجود نیتن یاہو دوستوں کا نام بتانے سے گریز کرتے رہے۔ نیتن یاہو نے تحائف لے کر اسلحے کے تاجروں کو فائدہ پہنچایا۔ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد نیتن یاہو بڑھاپا جیل میں گزارے گا۔ امریکہ میں ٹرمپ مخالف 3,000 سے زائد نو کنگز ریلیاں نکالی گئیں۔ صدر ٹرمپ کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف شہر شہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق احتجاجی ریلیوں میں 70 لاکھ مظاہرین شریک ہیں۔ مقررین کا مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ انتظامیہ کو جواب دینے کا اعلان، مظاہرین کے عائد چھاپوں اور ایران جنگ کے خلاف نعرے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں، عوام سے ایران جنگ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی امریکی تجزیہ کار تنویر احمد۔ تنویر احمد صاحب، بہت شکریہ عربہ کو وقت دینے کے لیے۔ اگر یہی صورتحال رہی، نو کنگز کی ریلیاں نکالی گئیں اور مڈ ٹرم الیکشن بھی قریب ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ جی شکریہ مجھے اس پروگرام میں لینے کا۔ مشکل ہو نہیں جائے گا، بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کافی ساری ریلیز جو ہے ابھی تقریباً 3,000 سے زائد ریلیز ابھی تک نکل چکی ہیں، جس میں تقریباً 70 سے 75 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ شامل ہوئے ہیں اور پوری 50 اسٹیٹس میں ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا نو کنگز کا، اس میں ایران
की जंग को लेके तो कुछ ज़्यादा है ही है, लेकिन जो आइस जो इमिग्रेशन का मसला उठा हुआ है उसको लेके भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। और ईरान की जंग को लेके जो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, जैसे कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी जो पेट्रोल की प्राइसेस है बढ़ी हैं, इसी तरीके से अमेरिका में भी बढ़ी हैं। और जैसे ही ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, इसके साथ साथ दूसरी अशिया की चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का, जो एवरेज लोग हैं, उनका जो लिविंग एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करने का मादा तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। तो इसीलिए वो स्ट्रीट्स पे निकल आए हैं ताकि इस मूवमेंट को लेके आगे चला जाए। और मिड टर्म इलेक्शन में डेफिनेटली अगर कांग्रेस और सेनेट दोनों डेमोक्रेट्स के हाथ में चले जाते हैं तो ट्रंप को खतरा भी हो सकता है कि उनकी इम्पीचमेंट को लेकर। अच्छा तनवीर साहब, एक तरफ होमलैंड सिक्योरिटी का शटडाउन है और दूसरी तरफ ट्रंप की मकबूलियत मुसलसल गिर रही है, तो मिड टर्म को आप कैसे देखते हैं? मैं मिड टर्म को इसी तरीके से देख रहा हूँ कि ये ट्रंप जो है ना, रिपब्लिकन जो है ना, वो अभी ये इलेक्शन हार चुके हैं। इनके लिए एक ही सूरत बाकी बची है कि अगर ये जून के बाद अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं और किसी तरीके से ये जो ईरान की जंग है ये खत्म हो जाती है और इन्फ्लेशन पे ये काबू पा लेते हैं, तो एक ही सूरत बचती है कि ये फिर ही इलेक्शन जीत पाएंगे। अदरवाइज एट दिस मोमेंट जो है ना, कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि किसी तरीके से भी रिपब्लिकन जो है ना वो कांग्रेस में कामयाब हो पाएंगे। तो अगर रिपब्लिकन मिड टर्म हार गए तो सर ट्रंप के लिए फंडिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो खतरा ये लगा हुआ है कि अगर जो है डेमोक्रेट बड़ी हैवी मेजॉरिटी के साथ आते हैं तो वो इम्पीचमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो आपको लग रहा है ऐसा कि कई रियासतों में रिजल्ट बदल जाएगा? डेफिनेटली जो स्विंग स्टेट्स है, निवाडा है, जिस तरीके से टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा है, नेब्रास्का है, इसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया है, मैसाचुसेट्स है, ओरिगन है, इन रियासतों में डेफिनेटली रिजल्ट बदलने की उम्मीद है। और जो सबसे बड़ा खतरा लाक हो रहा है वो अब एरिजोना स्टेट को लेके भी हो रहा है कि किस तरीके से वो डेमोक्रेट बनती जा रही है। और डेफिनेटली इस दफा जो है ना वो पूरी उम्मीद है डेमोक्रेट्स को कि एरिजोना को वो क्लीन स्वीप करेंगे। और अगर ये एरिजोना उन्होंने क्लीन स्वीप कर ली तो डेफिनेटली आगे चल के भी रिपब्लिकन को काफ़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस मिड टर्म का ही है कि जैसे ही डेमोक्रेट्स अगर मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो वो इम्पीचमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी अमेरिकन तज्जियाकार तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंटागन ईरान में मुमकिन ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये कार्रवाइयां मुकम्मल जंग या बड़े पैमाने की फौजी अलगार नहीं होंगी, बल्कि महदूद नौयत की हो सकती हैं, जिनमें स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। कार्रवाई का दौरानिया चंद हफ्तों से लेकर 2 माह तक हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया 11,000 फौजी और मेरीन्स मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप की मंजूरी की सूरत में ये तनाज़ा एक नए और ज़्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकता है। सऊदी अरब में अमरीकी अल-खरज अड्डे पर 5 ईंधन भरने वाले तैयारों को निशाना बनाया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने बताया गुज़श्ता रात की कार्रवाई में 2 अमरीकी तैयारे मुकम्मल तबाह और 3 नाकारा हुए। अब तक निशाना बनने वाले अमरीकी फ्यूलिंग तैयारों की तादाद 10 हो गई। दुबई में अमरीकी कमांडर्स और फौजियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात पर ईरान के हमले जारी हैं। इमाराती वज़ारत दिफा ने आज ईरान के 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 37 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अबू धाबी में तबाह किए गए मिसाइल का मलबा करने से 5 अफराद जख्मी हो गए। जंग के आगाज से अब तक ईरान के 398 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1872 ड्रोन को कामयाबी से निकारा बनाया जा चुका है। ईरानी हमलों में 3 इमाराती फौजी शहीद और 8 गैर मुल्की शहरी लुकमा अजल बने। शहीद होने वालों में पाकिस्तानी भी शामिल हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के 178 शहरी जख्मी हैं।
بحرین میں ایلومینیم فیکٹری پر ایران کے حملے میں 2 ملازم زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بحرین کے ایلومینیم فیکٹری کی آلبا نے 28 مارچ کو ایرانی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملہ ایران کے صنعتی انفراسٹرکچر پر حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ عرب امارات بحرین میں فیکٹریوں کو نشانہ بنا کر جوابی اقدام کیا۔ لندن کے شہری نسل پرستی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ 5 لاکھ سے زائد افراد کا لندن میں نفرت کے خلاف مارچ ہائیڈ پارک سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم کے رہائش گاہ کے سامنے جلسہ۔ مارچ کے شرکاء نے ایلان مسک اور برطانوی نسل پرست رہنماؤں کے خلاف بینرز اٹھا رکھے ہیں۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں مختلف ممالک کے ساتھ ساتھ ایران کے پرچم بھی ہیں۔ کچھ مظاہرین نے آیت اللہ خامنۂ اور مجتبیٰ خامنۂ کی تصاویر بھی اٹھا رکھی ہیں۔ بنو کے علاقے وریشمی کلا منڈان میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی۔ چھت کے ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ این ڈی ایم اے کا ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا الرٹ جاری۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹے میں پنجاب، بلوچستان، کے پی کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گلگت، آزاد کشمیر، کے پی کے پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں غالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آسمانی بجلی اور غالہ باری سے کمزور تعمیرات اور درختوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بارش سے سڑکیں پھسلن کا شکار اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش سے لینڈ سلائڈنگ کے خطرات میں اضافہ ہے۔ این ڈی ایم اے کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور تمام صوبائی اور ضلعی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ملک کے بالائی حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت نواحی علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ فیروز والا میں بارش اور آندھی کے باعث لیسکو کی متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ کوٹ مومن، پنڈی بھٹیاں اور شیخو پورہ میں بارش ہوئی۔ ننکانہ، سمندری اور رجانہ میں بھی بادل برسے۔ سیالکوٹ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ مانگا منڈی، پتوکی اور اوکاڑا میں بھی بارش ہوئی۔ چیچا وطنی، میاں چنو، خانیوال، ملتان اور بہاولپور میں بھی رم جھم جاری رہی۔ مریدکی اور گردونواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ اور راولپنڈی میں ملحقہ علاقوں میں رات گئے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتائیں گے بابر ملک۔ جی اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سمیت جو راولپنڈی کے نواحی علاقے ہیں وہاں پہ رات گئے سے اب تک وقفے سے رم جھم بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث سردی کا احساس تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ بارش کے باعث اچھی خبر یہ ہے کہ اب یہ بارش جو ہلکی بارش ہے، یہ جو آنے والی فصلیں ہیں، گندم کی فصلیں ہیں خطہ پٹھوار میں، ان کے لیے یہ مفید ثابت ہوگی۔ ایم ڈی واسا نے کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نکاسی آب کے آپریشن کی خصوصی نگرانی کی ہے۔ تو یوں دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم خوشگوار ہے اور بارش کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری ہے۔ لاہور میں رات کو ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا موجودہ اسپیل وقفے سے منگل تک جاری رہے گا۔ مزید بتائیں گے یار محمد۔ بالکل جی، لاہور شہر میں رات کو ہونے والی بارش اور تیز ہوا کے باعث صبح کے وقت بھی موسم خوشگوار ہے۔ اس وقت بھی شہر میں 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور موسم کافی زیادہ حسین دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ تقریباً 48 گھنٹوں کے دوران منگل کے روز تک بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا اور آج شام کو ایک دوبارہ تیز اسپیل کا کہا جا رہا ہے کہ بارش تیز ہو سکتی ہے شام کے وقت۔ آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج موسم تمام دن بہتر رہے گا، درجہ حرارت میں کمی رہے گی اور یہ جو بارش کا سلسلہ ہے یہ آئندہ 2 روز تک مزید وقفے سے جاری رہے گا۔ جی، سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ سیکرٹری ثقافت اور سیاحت خیبر پختونخوا سعادت حسن نے مانسہرہ کے خوبصورت مقام مانو ویلی کو نئے سیاحتی مقام کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ طاہر شہزاد کی رپورٹ۔ سیکرٹری ثقافت و سیاحت خیبر پختونخوا سعادت حسن نے رکن کے پی اسمبلی منیر حسین لقمانی کے ہمراہ کاکان ویلی کے سیاحتی مقامات کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے نہ صرف 225 کے سیلاب میں مانور ویلی میں تباہ ہونے والی سڑک اور پل کی تعمیر کا افتتاح کیا، بلکہ خوبصورت وادی مانور کو سیاحتی مقام کا درجہ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی حکومت صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی دلچسپی رکھتی ہے۔ مانور ویلی ہم اس کو اپنی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں ماسٹر پلان کے تھرو شامل کر دیں گے انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ شامل ہو گیا۔ ٹورزم ڈیسٹینیشن کوئی چیز اس حوالے سے ڈکلیئر ہو جاتی ہے
تو وہاں پہ سب سے بڑی بینیفیشری جو ہوتی ہے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی لائیولیہوڈ میں امپرومنٹ آتی ہے, وہاں پہ روڈز کا انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے, بجلی کا انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے, موبائل کی کنیکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. مانور ویلی بلا شبہ اپنے قدرتی حسن سے مالا مال ہے. یہاں سیاحتی سرگرمیاں شروع ہونے سے مقامی افراد کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وائی نیوز, مانور ویلی, مانسیرا. سنڈے بنے گا کرکٹ کے دیوانوں کا فن ڈے. پی ایس ایل 11 میں آج روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان جوڑ پڑے گا. دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ جیت چکی ہیں. پی ایس ایل سیزن 11 میں آج روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز ٹکرائیں گے. پی ایس ایل کے مقبول پروگرام ہر لمحہ پرجوش کے شرکاء نے کراچی کنگز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سابق سٹار کرکٹر باسط علی بولے 214 رنز کے تعاقب میں 218 رنز بنے, بہت اچھا ہوا. ایسے کرکٹ پاکستان کی قومی ٹیم کو کھیلنی چاہیے. کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی نے بہت اچھی پرفارمنس پیش کی. ٹیم کو یہ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی. یہ جو میچ ہوا ہے نا 214 پہ 218 رن بنے, یہ چیز ہمیں چاہیے, یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی تک ٹورنامنٹ کا بہترین میچ, سب سے اچھا میچ یہ ہوا ہے. یہ پنڈی اسٹیڈیم والی پچ گراؤنڈ نہیں ہے جس میں 250 رن بنتے ہیں, تو یہ 214 پہ 218 کرنا بہت بڑی اچھی. پشاور زلمی بہت اچھا کھیلے ہیں. جیسے سمت نے 11 بالوں پہ 33 کیا, بریزویل نے جیسے 15 بالوں پہ 17 بالوں پہ 35 کیا. بڑے امپورٹنٹ ناک تھا. اور پارٹنرشپ جو 60 رنز کی لگی, وہاں سے میچ واپس آیا. پھر سٹارٹ بڑا اچھا حارث نے اور بابر نے دیا. ارے ہردل عزیز رضوان بھائی کے لیے بہت ساری سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب. کیا سر یہ کیا بول رہے ہیں, یہ میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے نا. اچھا ٹف لک, آج نہیں پرفارم آپ نے اچھا کھیلا, لیکن ٹیم آج ذرا 40 سے زیادہ اوپر بنا, اور کیا چاہیے تیرے کو. غصہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میچ آپ لوگ مجھے غصہ دلاؤ گے تو غصہ آئے گا نا. آج کے مہمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جو ہے وہ صحت کے ساتھ رکھے, اور جب بھی آتے ہیں تو ایک الگ ہی ایک انرجی لے کر آتے ہیں, اور ہم سب کے دل و دماغ پہ چھا جاتے ہیں. اماد بھائی کے لیے بہت ساری حماد عرفانی صاحب. سر تھینک یو وسیم, اتنا خوبصورت انٹروڈکشن دینے کا. سر ویل ڈیزرو, ماشاءاللہ. آپ کے منہ سے تعارف اور خوبصورت ہو گیا. ہارو بھی تو ہارو نا, یہ پیغام ہے جیت کا. ہارو بھی تو ہارو نا, یہ پیغام ہے جیت کا. ہارو گے تبھی تم کو مزہ آئے گا جیت کا. پی ایس ایل سیزن 11 کے لیے کراچی کنگز اور گوبس پینٹس کے مابین شراکت داری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. لاہور میں تقریب کے دوران کراچی کنگز کے صدر سلمان اقبال اور گوبس پینٹس کے اونر عمر آصف ملک نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے. تفصیلات جانتے ہیں الماس احمد خان کی رپورٹ میں. لاہور کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ پروقار تقریب میں کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر اپنی ٹیم کی جیت کے لیے پر امید نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کنگز کی اصل طاقت بیٹنگ اور بولنگ ہے, تاہم اس بار فیلڈنگ کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ میدان میں حریف ٹیموں کو ٹف ٹائم دیا جا سکے. The most important thing for me is we've got to take as many catches as we can. The fielding is the most important thing in this game. A lot of the young guys that are part of it are going to learn along the way, and there's no better learning than being around experienced players and watching how we go about our business. And گوبیز پینٹ کے آنر عمر آصف ملک نے اس موقع پر ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کنگ نے سفر کا آغاز تو شاندار کیا ہے, اب امید ہے کہ ٹیم فائنل جیت کر ٹرافی اپنے نام کرے گی. امید تو بہت ہے کیونکہ ہر دفعہ مقابلہ بڑا زبردست ہوتا ہے. لاہور لاسٹ ٹائم تھے, آئی ہوپ کہ اللہ کرے کراچی جیتیں, تو میری تو بہت خواہش ہے اللہ خیر کرے. ہم کراچی میں بڑا اچھا الحمدللہ کر بھی رہے ہیں, ہمیشہ سے میری خواہش بھی تھی کیونکہ اے آر وائی سلمان صاحب بلانگس ٹو کراچی. ہمارا پینٹ بھی کراچی میں 35 سال سے الحمدللہ بہت اچھا بک رہا ہے. ایم او یو سائننگ تقریب میں سٹار باؤلر حسن علی, ایڈم زمپا, موین علی اور اعظم خان سمیت ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں نے بھی شرکت کر کے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے. کیمرہ مین مہتاب علی کے ساتھ الماس احمد خان, اے آر وائی نیوز لاہور.